کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہمارے سماج میں ہوں گے جہاں مسلمان اور ہندو اور پنڈت اور کشمیری اور ڈوگرا اور گجر یہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ برابری نہیں ہوگی. لیکن ہم ایک دھرتی کے لوگ ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے. اور آپ لوگ فورتھ اسٹیٹ مانے جاتے ہیں. فورتھ اسٹیٹ امریکہ، لندن، یورپ میں چلے جائیے، اتنی عزت کسی منسٹر کی نہیں ہوتی جتنی کسی جرنلسٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ فورتھ اسٹیٹ ہی ہے جو کسی ریاست کے پہ حکومت کرنے والوں کی اچھائی اور ان کی برائی دونوں کو لوگوں کے سامنے لاتی ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے کہ لوگ فیصلہ کرے کون ان کا منسٹر ہوگا، چیف منسٹر ہوگا، کون ایم ایل اے ہوگا. لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کون اس قابل ہے کون اس قابل نہیں ہے جب تک آپ لوگ اپنا فرض پورا نہیں کریں گے. جب آپ اس مشین کو استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ اس نے غلطی کی، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، اس آدمی نے یہ چوری کی، اس آدمی نے رشوت کھائی، اس نے کسی کو قتل کیا، تو آپ کے کہنے پر پھر لوگ یقین کرتے ہیں تو کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں، کسی کو ووٹ نہیں ڈالتے. مجھے اپنی جگہ اس میں امید کے ساتھ جیتا ہوں کہ جموں کشمیر کے میں رہنے والے، جموں کے ڈوگرا میجورٹی، جموں کے گجر، جموں کے پہاڑی یا کشمیر کے پہاڑی، کشمیری پنڈت بھی ایک وقت آئے، بھگوان کرے، اللہ کرے، ان میں سے بھی کچھ لوگ واپس آئیں. کیونکہ ہمیں تو کشمیری پڑھ تو نہیں پڑھایا، مسلمان تو پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر میں نے کچھ سیکھا پڑھا تو اس پہ زیادہ ہاتھ مجھے تو ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جن کے مندروں کے دروازہ کوئی نہیں کھولتا، جن کے مندروں میں گوبر ہے پڑا ہوا. تو ہماری تو یہ خواہش ہے، آپ بھی دعا مانگے اور آپ بھی لوگوں کو ذرا جاگرتی پیدا کیجیے. جو برے سیاستدان ہیں ان کو ننگا کیجیے، اور دیش کو جوڑنے کے لیے، اور جو لوگ پچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے 8 کی 10 لاکھ نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان بیکار ہیں، ان کے حق کے لیے، ڈومیسائل کے لیے، اپنی زمین کو بچانے کے لیے، اپنے کلچر کو بچانے کے لیے. آخر کشمیر میں ایک وقت تو مہاراجوں کا اور ڈوگروں کی حکومت تھی، پھر بدل گئے، پنڈت جی کی مرضی آئی، پورے کشمیر کو واپس نہیں لیا، آدھا کشمیر ادھر رکھا، آدھا ادھر رکھا، جس کی وجہ سے حالت بدل گئی. اور جموں جو مرکز تھا، جموں مرکز جو تھا وہ مرکز نہیں رہا. کشمیر مرکز تھا، اب نہیں رہا. اب جموں اور کشمیر والے دونوں آپ ایک ہی اس میں اب جو کبھی جموں کشمیر میں ایک چیز انہوں نے کی کہ کچھ لوگوں کو جیل میں بند رکھا، کچھ کو ہاؤس اریسٹ رکھا. میں ہاؤس اریسٹ تھا کیونکہ مجھے کچھ تکلیف ہوگی کچھ دیر کے لیے، تو میں اسپتال میں تھا، تو ہاؤس اریسٹ رہا. ہمارے یہاں اس وقت جو لوگ چیف منسٹر رہے ہیں وہ 3 رہے ہیں. فاروق صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے اور اتنی ہمت سے لگائے، لیکن غلطی کیا ہو گئی، واپس میں وہ آئے اور ہمارے پی ڈی پی نے مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے پنچایت کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کیا، نیشنل کانفرنس نے اور پی ڈی نے بھی بائیکاٹ کیا. وہ ایک غلطی تھی. ہم ورکر کس سے زندہ رہتا ہے، پارٹی کس سے زندہ رہتی ہے؟ جب گاؤں میں یا قصبے میں یا شہر میں آپ کے نمائندے ہوں گے. انہوں نے الیکشن نہیں لڑا دونوں پارٹیوں نے، وہ ایک غلط فیصلہ تھا. لیکن ان تینوں چیف منسٹرز کو بھی 107 پہ بند کیا ہے. فاروق صاحب کے کسی دوست نے وہاں اپیل کر دی سپریم کورٹ میں، 107 میں کس طرح بند رکھتے ہو آپ؟ یہ تو نائب تحصیلدار چھوڑ سکتا ہے. اس کو پی ایس اے لگا دیا، پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا. اب جو باقی 2 چیف منسٹر ہیں، عمر عبداللہ یا محبوبہ مفتی، اب وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم بھی درخواست دیں گے نائب تحصیلدار کو کہ بھئی ہم کوئی امن کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے شبد لیتے ہیں،
تو کہیں ہم کو بھی پی ایس اے نہ لگا دیا جائے. مجھے یہاں بتائیے, یہاں ہم ایک جمہوری ملک ہیں, دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہندوستان ہے. چائنا ہم سے بڑا ہے لیکن وہاں جمہوریت نہیں ہے. اور مودی جی نے تو 3 سال میں ساری دنیا میں ہندوستان کی عزت کا جھنڈا لہرایا تھا. یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ سعودی عربیہ جیسے ملک نے وہاں مندر بنانے کے لیے جگہ دی. سعودی عربیہ میں, یو اے ای نے وہاں مندر بنانے کے لیے ان کے سامنے مندر بنا, پتھر وہاں لگائے گئے. اتنا انہوں نے حالات ٹھیک کر لیے تھے. لیکن آج نیو یارک ٹائمز سے لے کے, واشنگٹن پوسٹ سے لے کے, ڈیلی ٹیلی گراف لندن سے لے کے, دنیا میں آج سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو گرفتار ہیں 107 میں, انہوں نے تو آپ کے کہنے پہ الیکشن لڑا, مقابلہ کیا. آپ بتاؤ انہوں نے چوری کی ہے تو کیس چلاؤ, چوری نہیں کی, دیش دروہی نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دو. کسی کو 2 کو چھوڑتے ہیں, کبھی 3 کو چھوڑتے ہیں جس کو کوئی سفارش کرنے والا ہے. اب یہاں پچھلے دنوں ایک ڈیلیگیشن لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے پاس گیا. جمہوری حق ہے, آپ بھی جا سکتے ہیں, میں بھی جا سکتا ہوں, جانا چاہیے, مجھے بھی جانا چاہیے. وہ ہمارے ہیڈ کے اسٹیٹ کے لیفٹیننٹ گورنر ہیں. لیکن ان کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ کا درجہ واپس دو. بھائی اسٹیٹ کا درجہ آپ کو صرف ہندوستان کی پارلیمنٹ اور ہندوستان کی گورنمنٹ مل کے دے سکتی ہے. لیفٹیننٹ گورنر صاحب آپ کو اسٹیٹ کا درجہ کیسے واپس دے سکتے ہیں؟ ڈومیسائل رائٹ آرٹیکل 371A میں ہے, اس کا فیصلہ بھی صرف ہندوستان کی پارلیمنٹ اور ہندوستان کے حکومت مل کے وہ اگر فیصلہ چاہے تو کر سکتے ہیں. اگر انہیں بھگوان اللہ کوئی رحم کرے کہ وہ جموں اور کشمیر کے لوگوں پہ رحم کرے, میرے لیے اللہ کے سامنے جب جواب ہوگا یا آپ کے کو جو جواب دینا ہوگا بھگوان کے سامنے ضرور جواب ہوگا. ہم تو وہی ماننے والے ہیں, ہم کیوبرسٹ ہی ہیں یا ایتھیسٹ نہیں ہیں, کیوبرسٹ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن ہم مانتے ہیں, کوئی اس کو اللہ کہتا ہے, کوئی بھگوان کہتا ہے. مہاتما گاندھی کہتے تھے ایک ہی نعرہ دیتے تھے, ایشور اللہ تیرے نام, ایشور اللہ تیرا نام سب کو دے بھگوان. تو کسی نے گولی مار دی. اتنا اس کا قصور تھا کہ وہ سب دنیا کو جوڑنا چاہتا تھا, سب دنیا کو جوڑنا چاہتا تھا. اور ہم جو جڑے ہوئے تھے ہمیں انگریزوں نے الگ الگ کر دیا. انگریزوں نے پاکستان کو ادھر, ہندوستان کو ادھر, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہندوستان کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا اور سب سے طاقتور ملک ہوگا. کیونکہ اگر آپ اندازہ کریں ہندوستان اور پاکستان کی فوج اکٹھی ہو, ان کے ایٹم بم اور نیوکلیر بم اکٹھے ہو, اور ان کے سپاہی اکٹھے ہو, اور تمام بارڈر سٹیٹس پر ہندوستان کا ہی قبضہ ہوتا ہے. دیکھیے افغانستان پر بھی ہندوستان کا قبضہ ہو کہ ہندوستان افغانستان سے ملتا ہے تو وہاں بھی ہندوستان کا قبضہ ہوتا ہے. کراچی سے لے کے, ڈھاکہ سے لے کے, بنگلہ دیش سے, سب پر انگریزوں نے جاتے جاتے سمجھا کہ اس ملک کو کمزور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ہندو مسلم کرو. ادھر جناح صاحب کو کھڑا کیا, ادھر کسی اور کو کھڑا کیا. کسی نے کہا جی یہ 2 نیشن تھیوری ہے, وہ کہتا نہیں, انہوں نے کہا 2 نیشن تھیوری ہے. لیکن یہ نہ ساورکر کی تھیوری تھی نہ جناح کی تھیوری تھی, یہ انگریزوں کی تھیوری تھی. کہ کسی طرح 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی, ہندو اور مسلمانوں نے اکٹھے لڑی. اسی کے بعد 1857 کے بعد انگریزوں نے کہا کہ ہمیں تو جانا ہے, لیکن ان کو اتنا دشمن بنا کے چھوڑیں گے کہ یہ ایک دوسرے کا گریبان ہی نہیں پکڑیں گے, ایک دوسرے کی شاہراہ پہ یہ انگلیاں رکھیں, جینے نہیں دیں گے. ہم ایک ریاست ہے, ایک پرانی عزت والی ریاست, فخر سے کہتے تھے ہم جموں کشمیر کے لوگ ہیں. پہلے جموں کا نام آتا تھا کیونکہ پہلے جموں ہی ریاست تھی, کشمیر بعد میں اس کے ساتھ ملی. فخر سے کہتے تھے ہم جموں کشمیر کے لوگ. آج ہم فخر سے کہیں گے
کہ ہمارے ایم ایل اے ہمارے چیف منسٹر کو تھانے دار سے پوچھ رہا ہے کرسی پر بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا، ہمیں اپنی زمین پر حق ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے پی ایچ ڈی والے کو نوکری ملے گی چپراسی کی کہ نہیں ملے گی۔ میں صرف یہ پیغام لے کر نکلا ہوں کہ جیل میں جو بند ہیں ان کو آپ چھوڑیں، ان وہ ہندوستان کے آئین کا حلف لیا ہے، سب کو چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ دو کو ایک دن چھوڑتے ہیں تو گاڑی دے دیتے ہیں، دو کو دوسرے دن چھوڑتے ہیں تو گاڑی دے دیتے ہیں۔ امن کشمیر میں آپ نے قائم رکھا ہے، بھگوان کرے، اللہ کرے یہ قائم رہے، یہ امن قائم رہے۔ لیکن اگر یہ لوگ کسی کو آپ چھوڑتے ہیں اور وہ گڑبڑ کرتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ گرفتار کر سکتے ہیں۔ 5 مہینے سے یا 6 مہینے سے آپ نے ان کو بند رکھا ہے اور کھڑکیوں کے باہر پلائی ووڈ لگایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایم ایل اے ہاسٹل میں میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کیونکہ مجھے جانے کی اجازت نہیں، کہ پلائی ووڈ لگتا ہے وہاں پر۔ پلائی ووڈ کی یہاں روشنی نہیں آنی چاہیے۔ تو میں آپ کے ذریعے یہ امید رکھتا ہوں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا کہ ہمیں اپنی ایتھنک کمیونٹیز کا جو کلچر ہے، چاہے وہ یہاں کا ڈوگرا ہو، گجر ہو، پہاڑی ہو، یا کشمیر کے کشمیری ہو، ان کا اسپیشل ایتھنک کیریکٹر ہے، جس طرح نارتھ ایسٹ کا ہے، ہل اسٹیٹس کا ہے۔ تو ہمیں 371 کے تحت یا کسی اور طریقے سے ہمارے ڈومیسائل رائٹس کو بحال کیجیے کسی طرح۔ ہم سپریم کورٹ میں 370 کا کیس لگا ہے، جو وہ فیصلہ ہوگا جس طرح رام مندر کا فیصلہ ہوا جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہی ہے 370 کو ختم کرو، 35 کو ختم کرو، تو ہمیں 371 اور ڈومیسائل کا رائٹ دینا۔ اور یہ جو جیل میں ہندوستان کا نام جھنڈا اٹھا کر جو جیل میں تھے، چاہے وہ چیف منسٹر ہو یا منسٹر ہو، اگر ان نے جرم کیا، دیش دروہی کیا ہے تو کیس لاؤ، اور اگر نہیں کیا ہے تو ان کو آزاد کرو۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔